گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری جملہ خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، رب العالمین جل جلالہ نے روز اول سے ہی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سجایا جائے گا۔ جس طرح اس کائنات میں رب ذوالجلال کے شریک کا ہونا ناممکن ہے، اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ہونا ناممکن ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی حکمت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کے لیے ان افراد کا انتخاب کیا جو انبیاء اور مرسلین کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بہترین لوگ تھے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں ان گنت خوبیوں سے نواز رکھا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آخری شریعت کے نگہبان تھے، وہ اللہ کے آخری دین کے مبلغین تھے، وہ اللہ کے آخری نبی کے صحابہ تھے، وہ رب ذوالجلال کے آخری احکامات پیغامات کو محفوظ کر کے بعد والوں تک پہنچانے والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بالخصوص خلفائے اربعہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم باقی تمام صحابہ کرام سے ممتاز ہیں، سب سے زیادہ شرف و عزت کے حاملین ہیں۔ ان چاروں نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں جو کردار نبھایا وہ مثالی ہے۔ آج بھی امت جن تاریکیوں میں گم ہو چکی ہے، جس مذلت کے اندر یہ گر چکی ہے، آج بھی روشنی کی طرف سفر، عزت کی طرف جو قدم ہیں وہ ان ہستیوں کی سیرت اور کردار کو اپنا کر ہی مل سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبر دینے والے آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے لیے وہ ایمان والے جو آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں وہ بھی کافی ہے۔ ترجمان القرآن جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی جناب عمر کی اسلام کی طرف جو آمد تھی، جس وقت آپ مومن بن رہے ہیں، وہ لمحہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول تھا کہ خالق کائنات نے قرآن نازل کر کے کہا کہ محبوب یہ بندہ جو آپ کی غلامی میں آ گیا ہے یہ اب آپ کے واسطے کافی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی کتنی مثالی ہے کہ خالق کائنات اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے واسطے کافی ہیں، آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ کافی ہیں، آپ کے دین کی تبلیغ کے واسطے یہ کافی ہیں، آپ کے دین کے دفاع کے واسطے یہ کافی ہیں، آپ کے غلاموں کے تحفظ کے واسطے یہ کافی ہیں، قرآن مجید برہان رشید کی نشر و اشاعت کے واسطے یہ کافی ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ اور ایمان والے جو آپ کے مطیع فرما بردار ہیں آپ کے واسطے کافی ہیں۔ عزیز دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ بھی ہیں، مرید مصطفیٰ بھی ہیں، خسر مصطفیٰ بھی ہیں، داماد مرتضیٰ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک شان کی اگر وضاحت کی جائے تو آج کا ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا، پھر بھی تشنگی باقی رہے گی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن جناب جبریل امین علیہ السلام محبوب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے جناب جبریل سے فرمایا کہ میرے سامنے عمر فاروق کی شان بیان کرو، صف لی عمر، یہ آقا نے 3 الفاظ کہے، صف لی عمر، کہا میرے لیے جناب عمر کی شان بیان کریں، صفات بیان کریں۔ کس کی؟ عمر کی۔ کس کو کہا؟ حضرت جبریل کو کہا۔ تب سنیے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں محبوب اگر میں سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی شان عمر بیان کروں تو شان عمر ختم نہیں ہو سکتی۔ جناب نوح علیہ السلام کی 1350 سال عمر ہے، اور تعریف کون بیان کرے؟ حضرت جبریل۔ کہتے ہیں محبوب 1350 سال بیٹھ کر بھی جناب عمر کے اوصاف بیان کروں، ان کی شانیں بیان کروں، ان کی عظمتیں سناؤں آپ کو، ان کے مقام اور مرتبے کا ذکر کروں تو 1300 سال 1350 سال تو گزر جائیں گے، لیکن شان عمر بیان نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے وقت ہمارا بہت مختصر ہوتا ہے، چند منٹ ہوتے ہیں، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند ایک پہلوؤں کو اختصار کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، جناب عمر نے ماہ ذوالحج میں ہی کلمہ پڑھا تھا۔ اسی ذوالحج کے مہینے میں 26 تاریخ کو فجر کی نماز میں ایک بدبخت نے 2 دہاڑی زہر میں بجھے ہوئے خنجر کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کیا، اور 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں رہ کر 1 محرم الحرام 24 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ بدھ کے دن آپ زخمی ہوئے، اتوار کے دن آپ کی شہادت ہوئی۔ اتوار کے دن ہی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ کی امامت کروائی اور آپ کو امام الانبیاء کے پہلو میں روضہ اقدس میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 33 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا، 63 سال کے تھے جب آپ شہید ہوئے۔ کلمہ پڑھنے سے لے کر ہجرت مدینہ تک 7 سال جو مکہ میں گزرے، محبوب علیہ السلام کے وصال تک جو 10 سال مدینہ میں گزرے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ امام الانبیاء سے جدا نہیں ہوئے۔ ہر سفر میں سرکار کے ساتھ ہیں، ہر حضر میں سرکار کے ساتھ ہیں،
ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ ہیں، ہر امن اور صلح میں آپ سرکار کے ساتھ ہیں۔ مکۃ المکرمہ ہو، مدینۃ المنورہ ہو، وہ تبوک کی وادیاں ہوں، وہ خیبر کا میدان ہو، وہ حنین کی جنگ ہو، ہر وقت ہر موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اور دوستو وہ وقت تو بہت تھوڑا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق اپنی شہادت سے لے کر آج بھی سرکار کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن بھی سرکار کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی سرکار کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ اب تصور کیجئے کہ جب قائد نکل رہا ہو تو قائد کی آمد پر کارکنان کی توجہ کس طرف ہوگی؟ جو سچا کارکن ہے اس کی نظر اپنے قائد کے چہرے پر ہوگی، جو سچا پیرو ہے اس کی نظر اپنے رہبر و رہنما پر ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی سے باہر آئے، سرکار بھی موجود ہیں، اور سب کی نظریں امام الانبیاء کے رخ زیبا کے اوپر ہیں۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت صدیق اکبر تھے، محبوب کی بائیں جانب فاروق اعظم تھے۔ امام الانبیاء نے اپنا ایک ہاتھ حضرت صدیق کے ہاتھ میں ڈالا، اپنا دوسرا ہاتھ جناب فاروق کے ہاتھ میں ڈالا، اور دونوں کے ہاتھ خود بلند کر کے تمام صحابہ کو، تمام متبعین کو، تمام کارکنان کو، تمام پیروکاروں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہا کذا نبعث یوم القیامتی، اے دیکھنے والو اپنے دلوں کے اندر اس منظر کو محفوظ کر لو، آج جیسے دیکھ رہے ہو قیامت کے دن بھی ہم تینوں ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ میری دائیں جانب صدیق ہوں گے، بائیں جانب فاروق ہوں گے، اور ان کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوگا، ہم ایسے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 10 سال جو سرکار کی معیت میں مدینہ میں گزارے ہیں، میرے آقا کا وزیر ہونے کی حیثیت سے گزارے ہیں۔ بلکہ حضرت علی تو سرکار کے ویر کہا کرتے تھے، دونوں کو، جناب صدیق و عمر کو فرمایا کرتے 3 جو الفاظ، کہتے ہما اخوا رسول اللہ، یہ دونوں میرے محبوب کے بھائی ہیں، فقط بھائی نہیں ہیں، کہتے ہیں وہ وزیراہ، میرے آقا کے مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، کہ جن کے ساتھ آقا اپنی راز کی باتیں کیا کرتے تھے، ریاست کے مشورے کیا کرتے تھے، پیش آمدہ مسائل میں ان کے ساتھ اپنی گفتگو کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی عام نہیں ہے۔ پھر سرکار کے وصال کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام کے جانشین قائم ہوئے، تو ان کے 2.5 سالہ دور میں حضرت عمر فاروق نے ان کے مشیر خاص کا کردار نبھایا۔ بڑی مبارک زندگی، 30 سال کی، 7 سال مکہ میں اور 20 سال مدینہ منورہ کے اندر، مجموعی طور پر 27 سال جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارے ہیں، ایک ایک لمحہ امام الانبیاء کی تابعداری کے اندر گزارا ہے۔ پھر عزیز دوستو، آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ آپ کا تعلق بہت مثالی تھا، لائق تقلید ہے۔ آپ نے زمانے پر واضح کیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بھی اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ قرآن کے بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دارین کی سعادت قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم کی تلاوت کا انداز، قرآن کریم کے تدبر کا انداز، قرآن کریم کی تعمیل کا انداز، قرآن کریم کی تعمیل کا اور پھر تبلیغ کا جو انداز ہے، ہر ایک مثالی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی رائے کے مالک تھے، ایسی سوچ اور فکر کے مالک تھے کہ بسا اوقات جو کہتے رب ذوالجلال اسے قرآن بنا کر نازل فرما دیتا۔
پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کو محفوظ کرنے میں اپنا کردار نبھایا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں نماز تراویح میں ایک امام کے اوپر مقتدیوں کو جمع کر کے تلاوت قرآن کا ایک انداز جاری فرمایا ہے جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں منکرین ختم نبوت کے خلاف جو جنگیں لڑی گئیں ان میں ایک کثیر تعداد میں حفاظ صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ ایک جنگ یمامہ مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جو لڑی گئی، اس ایک جنگ میں مجموعی طور پر 1200 صحابہ، جن میں اکثریت یعنی 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے امام العدل خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت صدیق اکبر سے گزارش کی۔ آپ نے کہا کہ دیکھیے، جس کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، اس طرح تو خطرہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے کسی حصے کو ضائع کر دیں گے، تو بہت بہتر ہوگا اگر ہم قرآن کریم کو ایک کتابی صورت میں لے آئیں۔ دیکھیں، قرآن کی کتابت میرے آقا کے زمانے میں ہو چکی تھی، قرآن تحریری صورت میں سرکار کے دور میں موجود تھا، لیکن متفرق اجزاء کے اوپر پتھر کی تختیاں تھیں، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، کھجور کی چھال کے اوپر لکھا ہوا ہے، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھا ہوا ہے جو چوڑی ہوتی ہے، اسی طرح چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا پہلے موجود تھا، لیکن جگہ جگہ متفرق اجزاء پر اسے کتابی صورت میں لانا تاکہ ایک جگہ محفوظ ہو، اول سے آخر تک سورۃ الفاتحہ سے الناس تک مکمل 114 صورتیں، مکمل 6666 آیات، یہ سارے کے سارے ایک جگہ محفوظ ہوں۔ یہ مشورہ تھا جناب عمر کا۔ جناب صدیق نے جب سنا تو آپ نے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ۔ کہا عمر، مشورہ تو تمہارا اپنی جگہ، لیکن یہ تو بتاؤ وہ کام میں کیسے کروں جو میرے آقا نے نہیں کیا، وہ کام کیسے کروں؟ اب حضرت عمر کا جواب سنیے، اور اسی جواب پر آج قرآن کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب عمر نے کہا ہوا واللہ خیرن، اے میرے محبوب کے جانشین، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ کام میرے آقا نے نہیں کیا، لیکن خدا کی عزت کی قسم اس کام کے اندر بلائی ہی بلائی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ اس کام کے اندر امت کی بگڑی سنور جائے گی، اس کام کے اندر امت کا دین محفوظ ہو جائے گا، اس کام میں امت کی رہنمائی ہوگی، اس کام میں غلطی نہیں ہے، اس کام کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اب ہر وہ کام جو نبی نے نہیں کیا ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے اپنے بعد نئے کام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ جو اچھا ہے اس پر اللہ جزا دیتا ہے، ایک وہ جو برا ہے اس پر اللہ سزا دیتا ہے۔ جناب عمر جس طرح مشورہ دے رہے تھے یہ اچھا کام تھا۔ جناب صدیق کہتے ہیں، آپ کے الفاظ ہیں کہ مجھے مسلسل جناب عمر ترغیب دیتے رہے، مشورہ دیتے رہے، یہاں تک کہ میرے رب نے جس کام کے لیے عمر کا سینہ کھولا تھا میرے سینے کو بھی کھول دیا ہے۔ پھر جناب صدیق نے حضرت زید کو بلایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا کے سامنے بیٹھ کر کبھی آقا سے قرآن سنتے تھے، کبھی آقا کو قرآن سنایا کرتے تھے، ان کو بلایا گیا، ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ قرآن کریم کو جمع کیجئے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے بھی پہلے یہی اعتراض کیا کہ وہ کام جو آقا نے نہیں کیا میں وہ کیسے کروں، تو حضرت صدیق نے پھر میری ترجمانی فرمائی، کہا کہ یہ بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میرے لیے
پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا آسان تھا، قرآن کریم کو جمع کرنا مشکل تھا، لیکن جب میں نے ہمت باندھی تو میرے رب نے میری مدد فرمائی اور میں نے پورا قرآن سارے کا سارا ایک کتاب کے اندر جمع کر کے خلفائے راشدین کے سامنے پیش کیا۔ تو عزیز دوستو، آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں، گھر میں، جامعات کے اندر، دفاتر میں، جہاں ہمیں میسر آئے، جہاں وقت مل جائے، یہ قرآن وہی ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے مشورے سے محفوظ ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر مجھے پڑھنے پر ہر حرف پہ میرا رب 10 نیکیاں دے رہا ہے تو کیا حضرت عمر فاروق محروم ہوتے ہوں گے؟ کیا حضرت صدیق اکبر محروم ہوتے ہوں گے؟ کیا جناب زید بن ثابت کو رب ذوالجلال ہر حرف پر نیکیوں سے نہیں نوازتا ہوگا؟ میرے آقا کا فرمان ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا ایسے ہی ہے جیسے خود اپنے ہاتھوں نیکی کر رہا ہے۔ جناب عمر نے قرآن محفوظ کرنے کا مشورہ دیا، جناب صدیق نے قرآن محفوظ کرنے کا حکم دیا، جناب زید بن ثابت نے قرآن کو محفوظ کر کے آج امت کے سامنے رکھا ہے۔ میرے دوستو، قیامت تک جب بھی کوئی قرآن پڑھتا رہے گا، رب ذوالجلال اس قرآن پر جتنے اس قرآن کی ترغیب دینے والے ہیں، جہاں انہیں اجر دے گا وہاں صدیق و عمر کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دینے کی وجہ سے اور جناب عمر کو اس کا مشورہ دینے کی وجہ سے۔ پھر ایسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزرا، جناب عمر کا دور آیا۔ ماہ رمضان میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام انفرادی اور اجتماعی متفرق انداز میں عبادات سر انجام دیتے۔ کوئی اکیلے نماز تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی 2-3 افراد کو ساتھ ملا کر جماعت کی صورت میں نماز تراویح پڑھ رہا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد، کہتے ہیں میری یہ رائے ہے کہ میں ان سب کو ایک قاری پہ جمع کر دوں۔ کیا آپ نے؟ حضرت ابی بن کعب کو آپ نے امام بنایا، تمام مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کو آپ نے ان کا مقتدی بنا دیا۔ جب وہ پڑھا رہے تھے، یہ سب پڑھ رہے تھے، تو اس انداز کو دیکھ کر جناب عمر نے کہا، نعم البدعۃ ھذا، یہ کام اگرچہ نیا ہے لیکن ہے بہترین، امت کی خیر خواہی ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ کام جاری و ساری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس دن سے لے کر نماز تراویح کے اندر قرآن کریم اول سے آخر تک پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، آج بھی یہ انداز موجود ہے، قیامت تک لوگ ذوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ دوستو سوچو، رب ذوالجلال جہاں ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں، کیونکہ نماز میں پڑھا سنا جا رہا ہے، ایک ایک حرف پر جہاں 100 نیکیاں پڑھنے اور سننے والوں کو عطا کرے گا، مشورہ دینے والے کو کیا رب ذوالجلال محروم کر دے گا؟ جناب عمر کا جو نیکی کا بینک ہے وہ کتنا بڑا جا رہا ہے، رب ذوالجلال کتنا ان پہ ہر رمضان میں بطور خاص کرم فرما رہا ہے۔ ہر مسجد کے اندر نماز تراویح ہے، ہر شہر، ہر ملک کے اندر نماز تراویح ہے، اور جزا کس کو مل رہی ہے؟ اسے جس نے سب کو ایک امام کے اوپر اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قرآن کی تلاوت کرتے، ویسے قرآن کریم کی تلاوت کے حریص بھی ہوتے تھے۔ مختلف صحابہ کرام کو آپ پاس بلا کر ان سے قرآن سنا کرتے تھے، ان سے کہا کرتے کہ بھائی مجھے فلاں آیت سناؤ، فلاں سورت سناؤ، وہ سناتے آپ کو۔ حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اے لبید مجھے اپنا کوئی شعر سناؤ۔ حضرت لبید بڑے اچھے شاعر تھے، ان کے اشعار کی تعریف خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ ان کے اشعار کے اندر فکر آخرت، ان کے اشعار کے اندر انسان کی اپنی ذمہ داریوں کا ذکر، معاشرتی کردار کا ذکر، تشبیب نہیں تھی، تغزل نہیں تھا، وہ شہوت پرستی نہیں تھی، وہ قتل و غارت کا انداز نہیں تھا جو عرب کے عام شعراء کے اندر ہوتا تھا۔
حضرت لبید کے جملوں کو اسی لیے تو ہمارے آقا نے پسند فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے شعر تو سناؤ۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو حضرت لبید سر جھکا کے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب وہ خاموش ہوئے تلاوت سنا کر، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ سے آپ کا شعر سننا چاہتا تھا اور آپ مجھے قرآن سنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، خدا کی عزت کی قسم، جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے ہوتے مجھے شعر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ تو میرے رب نے اپنے قرآن کے اندر کہہ دی ہے۔ قرآن کریم کا مرکزی عنوان انسان کی ذات ہے۔ پورا قرآن انسان کے لیے نازل ہوا۔ پورا قرآن انسان کو بتاتا ہے کہ اس کی عائلی زندگی کیسی ہو۔ پورا قرآن بتاتا ہے کہ انسان کی معاشی زندگی کیسی ہو، معاشرتی زندگی کیسی ہو۔ وہ باپ ہے تو کس انداز کا، وہ بھائی ہے تو کس انداز کا، وہ بیٹا ہے تو کس انداز کا، وہ تاجر ہے، وہ کسان ہے، وہ صنعت کار ہے تو کس انداز کا، وہ اگر اپنی قوم کا محافظ اور نگران بنا ہے کس انداز میں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ کہا جب سے قرآن پڑھا ہے مجھے اب شعر کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے انسان کی ہدایت کے ایک ایک پہلو کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کر رکھا ہے۔ اب ہم قرآن کی طرف جائیں نہ تو ہمارا معاملہ ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر توہین ہے قرآن کی، تو ہم سوچیں کہ ہماری طرف سے کتنی ہے قرآن کی تعظیم۔ ہم نے کیا اس توہین کے بعد قرآن کے حوالے سے کچھ خاص کیا، اسپیشل کیا ہم نے، کہ انہوں نے توہین کی ہے اب میں نے قرآن کے لیے وقت رکھ لیا ہے، تلاوت کے لیے کچھ رکھا ہو وقت، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے؟ میرے بھائیو جواب صفر ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت لبید کو 2000 درہم وظیفہ دیا کرتے تھے بیت المال کی طرف سے۔ قرآن کے ساتھ محبت کا سن کر آپ نے ان کے وظیفے کے اندر 500 درہموں کا اضافہ کر دیا۔ کہا کہ آپ کی قرآن سے اتنی محبت، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے جزا ہے۔ آج ہم ذرا اس پہلو پر بھی سوچیں۔ میں کوئی اپنے لیے یہ بات نہیں کرنے لگا، لیکن حقیقت ہے یہ، ہم میوزک ٹیچر کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ نوازتے ہیں، سکول ٹیچر کو منہ مانگی رقمیں دیتے ہیں، لیکن جیب تنگ ہوتی ہے آ کر تو قرآن پڑھانے والے کے واسطے، جیب تنگ ہوتی ہے تو آ کر اس پر کہ جو ہمارے بچوں کو اللہ کا کلام سکھاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو آخرت کی فکر دیتا ہے، جو ہمارے بچوں کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم تھوڑے سے دے کر کہتے ہیں جی اللہ آپ کا بھلا کرے، اور الحمدللہ قرآن سے متعلقین گھلا بھی نہیں کرتے، شکوہ بھی نہیں کرتے۔ اگر شکوے کرتے تو یقین کیجئے آپ کی مسجدوں کے اندر نماز پڑھانے کے لیے آپ کو امام میسر نہ آتا، آپ کو خطبہ دینے کے لیے خطیب میسر نہ آتا، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کوئی قاری نظر نہ آتا، اگر وہ گلا کرتے، اگر وہ شکوہ کرتے۔ وہ تو راضی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر دنیا قدر نہیں کر رہی تو جو اس کتاب کا خالق و مالک ہے وہ ہماری قدر کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن عزت کے تاج ہوں گے ان کے سر پہ آج جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی خوبصورت تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم قرآن کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور دوسری بات جو انتہائی ضروری ہے آج کے دور کے تناظر کے اندر، دیکھیں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ مہنگائی بے قابو ہے، قرض کا پہاڑ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ کوہ ہمالیہ بھی نیچے ہے اب، بلکہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی نیچے نظر آ رہی ہے۔ اتنے ہمارے اوپر قرض چڑھ چکے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اگر آپ سمجھیں، پاکستانی قوم کے اخراجات اور وسائل، ان دونوں کے اندر توازن نہیں ہے۔
ہماری قوم عدم توازن کا شکار ہو گئی. وسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں لیکن ہم نے ان کو کارآمد نہیں بنایا، جس کی وجہ سے وہ وسائل ناکارہ ہو گئے. اخراجات دن بدن بڑھتے جا رہے، اضافہ ہو رہا ہے ان کے اندر. اور پھر میرے بھائیوں، سمجھدار یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائیے. ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے پاؤں پھیلا کر چادر کو نیچے سے کھینچا، چادر پھٹ گئی، کسی کام کی نہ رہی. ہمارے حکمران جس انداز میں قومی خزانے کی لوٹ مار کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ارباب اختیار نے کفایہ شعاری کو، میانہ روی کو مذاق سمجھا ہوا ہے. قوم کا پیسہ جو ٹیکس کی صورت میں جمع ہوتا ہے اس کے حوالے سے ان کا رویہ سوتیلی ماں جیسا ہے. مال مفت دلے بے رحم کی کہاوت صادق نظر آتی ہے. عزیز دوستو، ذرا سوچئے، جب تک ہمارے اخراجات اور وسائل میں توازن نہیں ہوگا، نہ مہنگائی کنٹرول میں آئے گی، نہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا. قرض کو اتارنے کے لیے مزید قرض لیا جائے گا، اس کو اتارنے کے لیے مزید قرض لیا جائے گا، اور وہ قرض جس پر سود ہے، سود در سود ہے. بڑھتے بڑھتے ایک معاشی سال کے اندر ہماری قوم نے 30 ارب ڈالر قرض واپس کرنا ہے. سوچئے کہاں سے کریں گے؟ 3 ارب ڈالر کے لیے ہم نے IMF کے سامنے اپنے ناک کو رگڑ دیا ہے. ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں کہ صرف 3 ارب ڈالر دے دیں، وہ بھی کچھ مہینوں کے لیے. واپس کتنا کرنا ہے؟ 30 ارب ڈالر. تو عزیز دوستو، جب تک اخراجات اور وسائل دونوں میں توازن نہیں ہوگا، میرے آقا نے کہا تھا ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، درمیان میں رہ کے چلتا ہے، وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا. آئیے جناب عمر فاروق کی سیرت سے سیکھیے. جناب عمر جب امیر المؤمنین بنے، آپ نے زمانے کو بتایا کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ خزانے کا مالک نہیں ہوتا، وہ تو خزانے کا امین ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھنا ہے کہ جو ذمہ داری دی تھی تم نے کتنی پوری کی ہے. آج پاکستان جیسے غریب ملک میں 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں، 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں مختلف تمام محکموں کی، جن میں سرکاری پیٹرول چلتا ہے، جن کی مینٹیننس سرکار کے اخراجات سے ہوتی ہے، جن میں بیٹھنے والے افسران کو، اہلکاروں کو TADA ملتا ہے، ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں، حالانکہ تنخواہیں علیحدہ ہیں، اور یہ TADA کی مد میں لاکھوں روپے ان کو دیے جا رہے ہیں. عزیز دوستو، کہاں سے یہ وسائل پورے ہوں گے؟ انگلینڈ جیسا ایک مضبوط ملک، اس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس صرف 70 گاڑیاں ہیں، 70 گاڑیاں پورے ملک کے لیے، جن کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور ہمارا پوچھئے ذرا، ہم تو کہیں گے 70 تو ایک DC کے گھر میں کھڑی ہوں گی. آج اس وقت اس مہینے کے اندر، یہ جولائی کا مہینہ ہے، لاکھوں سرکاری ملازمین اپنے حق کے لیے سیکٹریٹ کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں. شدید گرمی کے اندر وہ بیچارے اپنا حق لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی سننے والا کوئی نہیں. اور 17 DCs کے واسطے 2.5 کروڑ روپے کی مہنگی فارچونر گاڑیوں کا حکم دیا جا چکا ہے. کہاں سے ہماری غربت ختم ہوگی؟ جب تک ہمارے اخراجات اور وسائل کے اندر توازن نہیں آئے گا. میرے بھائیوں، حضرت عمر کا انداز دیکھیں. جناب عبداللہ بن عامر کہتے ہیں حج کا موقع تھا، جناب عمر حج کے لیے گئے. کون ہیں؟ حضرت عمر قائد ملت اسلامیہ، اسلامی ریاست کے سربراہ، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، امام حرمین، خادم حرمین، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں مکہ سے چلے مدینہ، مدینہ سے واپس مکہ، روانگی سے لے کر واپسی تک کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم عمر فاروق نے سرکار کے خزانے سے ایک دمڑی بھی خرچ نہیں کی، ایک دمڑی بھی. اور ہمارے حاکم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کی یہاں سیاست کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. حقیقت یہ ہے، آپ اٹھائیے اخبارات کو،
اداریوں کو پڑھیے، ہمارے سرکاری وسائل کے اوپر کتنے لوگوں نے اس سال حج کیا ہے۔ یہاں سے جانے آنے کے لیے ان کے لیے جو سواریاں استعمال ہوئیں ان کے اخراجات کو پڑھ کے دیکھیے، اور مینا کے اندر ان کے لیے علیحدہ سے کیمپ لگے ہیں، وہ کیمپ جن کو وی وی آئی پی کہا جاتا ہے، عام کیمپ نہیں ہے، وی وی آئی پی کیمپ ان کے واسطے لگے ہیں کہ یہ ہمارے سرکار آئے ہیں حج کرنے کے واسطے، ان کا خاندان آیا ہے حج کرنے کے واسطے، ان کے خاندانی دوست آئے ہیں حج کرنے کے واسطے۔ اور پیسہ کس کا استعمال ہوا؟ پیسہ پاکستانی عوام کا خرچ ہو رہا۔ جناب عمر نے مکہ سے مدینہ سے سفر کیا، مکہ پہنچے، مکہ سے سفر کیا، مدینہ آئے، 1 روپیہ بھی سرکار کا خرچ نہیں کیا۔ جناب عبداللہ بن عامر کہتے ہیں سخت گرمی تھی، جناب عمر جب رکتے تو کوئی خیمہ نہیں نصب ہوتا تھا، اب تو جو خیمے ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی خیمہ نہیں، کوئی سائبان نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک چادر تھی، وہ چادر جو اونٹ کے پھلان کے اوپر ڈالی ہوتی تھی، وہی چادر جناب عمر اپنے ہاتھوں سے جھاڑ کر جاڑی کے اوپر پھیلا دیتے، اور اس کے نیچے جو سایہ بنتا تھا وہاں پر بیٹھ کر کچھ وقت گزار لیتے تھے۔ یہ ہے کفایت شعاری، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے اللہ کے بارگاہ کے اندر جواب دہی کا احساس کہ عوام کا پیسہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو اس کا نگہبان۔ روایت میں آتا ہے، وقت بڑا مختصر رہ گیا، حضرت نجدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب عمر کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور حضرت سیدنا عمر فاروق مدینہ منورہ میں جا رہے تھے ایک بازار سے، کہتے ہیں میری نظر نہیں پڑی، جناب عمر کی نظر پڑی، نیچے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے بیٹھ گئے اور اس ٹکڑے کو آپ نے اٹھایا، ٹکڑے کو اٹھا کر آپ نے جھاڑا، صاف کیا مٹی کو، اور کہتے ہیں قریب ایک حبشی غلام جا رہا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قریب بلایا، کہا بیٹا کھجور کھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں کھاؤں گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ کھجور اس کے منہ کے اندر ڈال دی، اٹھائی، صفائی کی اور کسی اور کی غذا بنا دی۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا اے امیر المومنین یہ کیا ہے؟ یعنی آپ اب چھوٹی سی کھجور بھی زمین سے پکڑیں گے، چھوٹی سی کھجور، ایک آدھا ٹکڑا اس کا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو ذر آپ کو اللہ کا قرآن آتا ہے؟ کہا بالکل آتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ کھجور کا ٹکڑا یہ بڑا ہے یا ذرہ بڑا ہے؟ کہا ذرہ تو اس کے برابر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹکڑا بڑا ہے۔ تو کہا میرا رب قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ کہا میرا رب کہتا ہے کہ وہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا اللہ اپنی جناب سے بڑھا کر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ کہا یہ دیکھ لو یہ اس ذرے سے کتنی بڑی ہے۔ یہ تھے ہمارے حاکم، یہ تھے جناب عمر، ان کی کفایت شعاری، رزق خدا کے ساتھ ان کی وفاداری۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 90 لاکھ روپے کی لسی سرکاری خزانے سے ایک مہینے میں پی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اتنا ظلم نہیں ہوتا، پوری دنیا کے اندر ایسی لوٹ مار نہیں ہے جو ہمارے ہاں لگی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں کہاں سے ہمیں صحت کی سہولیات ملیں گی، کہاں سے ہمیں تعلیم کی سہولیات ملیں گی، کہاں سے ہمیں حفاظت کا نظام ملے گا؟ آج ہمارا تعلیمی نظام ابتر ہے، صحت کا نظام بگڑ چکا، حفاظت کا نظام ختم ہو چکا، عدالت کے اندر لوگوں کا دن دہاڑے قتل ہو جاتا ہے۔ 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے اندر 2 قتل ہوئے ہیں، وہ ہماری صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ کہاں سے نظام بہتر ہوگا جب تک ہمارے حکمران غیرت نہیں کریں گے، اللہ کا خوف نہیں کریں گے؟ تو عزیز دوستو آئیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں زندگی بسر کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اٹھنا چاہتے ہیں، مضبوط ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں جناب عمر کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کم الحاکمین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد